اے خدا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ مجھے اس پہاڑ سے محبت ہے۔ مبارک ہو تیرے لیے اے احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتے تھے، تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ اے کاش میں تجھے اپنی آغوش میں لے سکتا، جیسا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ ساز غزوہ کے بعد اپنی آغوش میں جگہ دی تھی۔ وہ معرکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا، وہ تمہارے ہی نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی غزوہ احد، جنگ احد۔ گویا اس میں تمہارا اہم کردار تھا، حقیقتاً اس میں تمہارا اہم کردار تھا، تم اس میں شریک تھے۔ تم سپاہیوں میں سے ایک عظیم اور دلیر سپاہی تھے جو اس میں شریک تھے جب مومنوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے ثابت قدمی کو کھو دیا تھا اور مسلمانوں کا لشکر بکھر گیا تھا۔ اس وقت تو ہی تھا جس نے میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں جگہ دی تھی۔ احد پہاڑ تم خوب واقف ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ تم پر چڑھ رہے تھے تو تم کتنے خوش ہو گئے تھے۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے تمہارا جسم کانپ رہا تھا۔ بشریت کے دلسوز معلم نے تم پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا، ٹھہر جاؤ احد، تمہاری پشت پر نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ، اے کاش تمہاری زبان ہوتی تو تم ہمیں حمزہ کی شجاعت، دلیری اور ان کے کردار کے بارے میں بتاتے، مصعب بن عمیر کی شجاعت کے بارے میں ہمیں بتاتے، ابو بکر کی دلیری، عمر کی پہلوانی کے بارے میں ہمیں بتاتے، علی و فاطمہ کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں ہمیں بتاتے، عائشہ اور ام سلیم کی شدت عمل اور ان کے کردار کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے، اور نصیبہ ام عمارہ کے جہاد کے بارے میں ہمیں بتاتے۔ کاش ہم تمہاری آواز سن سکتے، اے کاش۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت